آج ہم بات کریں گے اس سوال کے حوالے سے کہ حج کے لیے چل کر سفر کرنا کیسا ہے، کہ اگر کوئی اپنے مقام سے چل کر حج کے لیے جاتا ہے، حج کا سفر پورا کرتا ہے، اور آج کے مطلب زمانے کے حساب سے اس مسئلے کی کیا حقیقت ہے کہ کوئی اگر چل کر حج کے لیے جاتا ہے، چاہے وہ عرب کی زمین میں نہ رہتا ہو، باہر رہتا ہو، جیسے کہ پاکستان، انڈیا یا افغانستان، دیگر ملکوں کے اندر رہتا ہو، تو وہ چل کر سفر کرے حج کے لیے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ جتنا کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 286 کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا تکلف نہیں ڈالتا کہ جو اس کی کیپیسٹی سے باہر ہے، کہ جو وہ اٹھا نہ سکے، اتنا بوجھ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر نہیں ڈالتا۔ اور کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے جس کو کرنے کا نہیں کہا، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو مجھ کو زیادہ اس سے ثواب مل جائے گا، بالکل ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جیسا اللہ نے بتایا ہے ویسا انسان کو اس کی عبادت کرنی ہے اسی طرح سے۔ تو جو سوال ہے کہ بھئی اگر کوئی اس طرح سے حج کے لیے جاتا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے کہ پیدل چل کے جاتا ہے، اتنی مشقت کرتا ہے، جو کہ لا ضروری ہے۔ وہ جہاز پکڑ سکتا ہے، اور آج کے زمانے میں اور وسائل ہیں کہ جن سے وہ حج کے لیے پہنچ سکتا ہے سرزمین پہ اس۔ تو حدیث کے اندر یہ اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، جو بخاری کے اندر کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک شخص کھڑا تھا، تو فسأل عن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا، تو لوگوں نے بتایا فقالوا ابو اسرائیل، کہ بھئی یہ ابو اسرائیل ہے، کہ نظرہ، کہ اس نے نظر کی ہوئی ہے، اس نے نظر کی ہوئی ہے۔ کہ کیا نظر کی ہوئی ہے؟ یعنی کہ نظر کا مطلب ہوتا ہے منت۔ تو اس نے کیا نظر کی ہوئی ہے؟ کہ اس نے یہ نظر کی ہوئی ہے کہ ان یقوم، کہ یہ کھڑا رہے گا، ولا یقعد، اور بیٹھے گا نہیں، یہ کھڑا ہی رہے گا، بیٹھے گا نہیں، اور ولا یتکلم، اور یہ کسی سے بات نہیں کرے گا، اور الفاظ آتے ہیں ولا یستظل، کہ یہ چھاؤں میں بھی نہیں آئے گا، یہ چھاؤں کے اندر بھی نہیں آئے گا، اور ولا یتکلم، اور یہ کسی سے کلام بھی نہیں کرے گا، اور کہ یہ ویصوم، اور یہ روزے سے رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ یہ جو ہے لوگوں سے کلام کرے، فلیتکلم، کہ اس سے کہو کہ یہ لوگوں سے بات کرے، کلام کرے، اور ولیستظل، اور اس سے کہو بھئی چھاؤں میں آئے اور بیٹھ جائے، لیکن اپنا روزہ پورا کر لے۔ تو یہاں سے اس حدیث سے کلیئر ہے کہ یہ جو شخص تھا ابو اسرائیل، یہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے یہ نظر کی ہوئی تھی کہ میں کھڑا ہی رہوں گا اور بیٹھوں گا نہیں، اور میں کسی سے بات نہیں کروں گا، اور میں چھاؤں تک میں نہیں جاؤں گا، یعنی کہ ایکسٹرا اپنے اوپر اس نے مشقت ڈالی ہوئی تھی، ایکسٹرا بوجھا اپنے اوپر اس نے ڈالا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع کر دیا، اور کہا کہ اس کو حکم دو کہ یہ لوگوں سے بات کرے، اور یہ چھاؤں میں آئے، بیٹھے، چھاؤں میں آئے، دھوپ میں نہ کھڑا رہے، اور اسی طرح سے یہ لوگوں سے بات کرے، لیکن جو اس کا جو روزہ ہے وہ پورا کر لے۔ تو جو ایکسٹرا ہارڈشپ ہے زبردستی کی، یہ اس سے کوئی آپ کو زیادہ ثواب نہیں مل جائے گا کسی کو، یا زیادہ اللہ کا قرب نہیں مل جائے گا اس سے۔ تو اسی قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ حدید کے اندر سورۃ نمبر 57 آیت نمبر 27 کہ اللہ نے فرمایا جو رہبانیت جنہوں نے کی، جو سیلیبیسی میں یقین رکھتے ہیں، کہ وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اللہ نے کہا یہ جو رہبانیت جس کو یہ فالو کرتے ہیں، ارادہ تو ان کا یہی ہے کہ بھئی اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا ان کو، تو یہ ایکسٹرا مشقت اپنے اوپر انہوں نے ڈال لی ہے۔ اللہ نے کہا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، یہ اللہ نے ان کے اوپر نہیں ڈالی ہے رہبانیت، کہ یہ سیلیبیسی، کہ یہ مطلب نکاح ہی نہیں کریں گے، تو یہ چیز، یہ سیلیبیسی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ ایکسٹرا مشقت اپنے اوپر ڈالنا، تو عبادت اس طرح سے کری جائے گی جیسا اللہ نے بتایا ہے ہم کو عبادت کرنے کی۔ ہم اور طریقے نکالیں گے تو کچھ کا کچھ بن جائے گا۔ تو یہ چیزیں، تو اسی طرح سے کہ اگر کوئی حج پر اس طرح سے جاتا ہے پیدل، آج کے زمانے میں جب کہ سواریاں موجود ہیں اور جہاز موجود ہیں، اور پہلے بھی لوگ اونٹ کی سواری کر کے جاتے تھے، جب بس نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھیں، جہاز نہیں تھے،
لیکن پیدل چل کے جانا آج کے زمانے میں یہ کیا دکھاتا ہے؟ تو اکثر یہ کہیں نہ کہیں یا تو اسی طرح کی اگر کوئی نظر کرتا ہے یا سوچ لیتا ہے تو یہ تو بالکل غلط ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی دکھاوے کے لیے کرنا چاہتا ہو تو ویسے ہی وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ تو آپ جو عمل کریں وہ خلوص کے ساتھ کریں، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ ورنہ اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اس عمل کی حقیقت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث جو ترمذی کے اندر ہے، حدیث نمبر 1536، کہ ایک عورت نے نظر کی ہوئی تھی کہ وہ بیت اللہ چل کر جائے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لغنی عن مشیہا، کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اس کے چل کر جانے سے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کے چل کر جانے کی، کہ اس کو حکم دو فلترکب، کہ اس کو حکم دو کہ سواری لے، سواری پر بیٹھے، مشقت ہے، چلنے میں مشکل ہے تو آپ سواری لو، اس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو یہ آسانی اسلام کے اندر ہے، اللہ نے بے وجہ تکلیف میں نہیں ڈالا ہے انسان کو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور اس حدیث سے بالکل کلیئر ہے کہ بے وجہ میں ایکسٹرا آپ مشقت اپنے اوپر ڈالیں گے تو اس سے آپ کو کوئی زیادہ ثواب نہیں مل جائے گا۔ امید ہے کہ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔